اب اس نے کہا کہ کوئی حل؟ انہوں نے کہا جی حل تو پھر یہی ہے۔ اس نے کہا یار کوئی کسی جگہ سے کوئی اور حل مل سکتا ہے؟ ایک شخص نے کہا ایک حل ہے، ایک فقہ ہے، سرکاری طور پہ نافذ نہیں، حکومت اس کی مخالف ہے، حکومت اسے کسی صورت میں نافذ نہیں ہونے دے رہی، بانی اس کا مدینے ہے۔ اس کا وہ کس کی ہے؟ اس کا رسول کے بیٹے کی۔ اب اس دور میں نہ پریس نہ میڈیا، اس نے کہا کوئی رسول کا بیٹا موجود ہے وہاں پہ؟ وہاں ہے۔ اس نے فوراً وہاں سے نکلا اور مدینہ وہاں پہنچا تو وہاں مدینے بازار میں ایک کوفے کے رہنے والے دکاندار سے ملاقات ہو گئی جو تجارت کے لیے مدینے تھا۔ اسے جا کے ویسے ہی حال احوال پوچھنے کے بعد بے نیازی میں کہنے لگا یار امام جعفر صادق، اس نے اتنا کہا، یا دکاندار نے دوڑ کے آ کے منہ پہ ہاتھ رکھا، منہ پہ ہاتھ رکھ کے شہر سے باہر لے گیا۔ شہر کے باہر تنہائی میں جا کے کھڑا کر کے کہنے لگا دوبارہ یہ نام نہیں لینا۔ کیوں؟ اس نے کہا تو نہیں جانتا، انہیں گھر میں پابند کر کے رکھا ہوا ہے، گلی میں فوجی ہے، مخبروں نے اس گلی میں کرائے پہ گھر لیے ہوئے ہیں کہ کون امام سے ملنے آتا ہے۔ حاکم کی طرف سے اتنی سختی ہے کہ جو نام لیتا ہے اگلے دن شہر میں اس کی لاش ملتی ہے۔ تو کوفے کا تھا اس لیے میں تجھے سمجھانے شہر سے آ گیا، واپس چلا جا، اب مدینے شہر کا رخ نہ کرنا۔ یہ کہہ کے وہ مدینے کی طرف چلا، یا وہ شخص پیچھے چلا۔ اس نے کہا اب کہاں آ رہا ہے؟ اس نے کہا اب ملوں گا، اب یقین ہوگا یہ سچا ہے۔ تو حالت کیا ہے؟ گلی میں فوجی، چھتوں پہ سپاہی، تلواریں، مخبروں کی آنکھیں دروازوں سے، اتنا وحشت ناک ماحول۔ واپس پلٹ آیا، دوسرے دن پھر وقت تبدیل کر کے گیا، حالات ہوئے، تیسرے دن رات کے وقت گیا، جس سے کہا نہیں ملاقات نہیں ہو سکتی، اتنا سخت پہرا، اتنی سختی۔ تیسرے دن مدینے کے باہر بیٹھا سوچ رہا تھا واپس جاؤں، نہیں ملاقات ہوگی۔ یا ایک لمحے کے لیے ذہن میں خیال آیا، آنکھیں بند کی، بند کر کے اب لب نہیں ہل رہے، اب یہاں سے بولنا شروع ہوا، تجھے تو پتا ہے کہ میں ملنے آیا، تجھے تو خبر ہے کہ میں آیا، مل لے، بڑا دور سے آیا۔ اب یہ عشق کا تقاضا ہے کہ یہاں کا لہجہ وہ جلدی سنتے ہیں۔ جو ہی اس نے یہاں سے پکارا تو کان میں ایک آواز آئی، سبزی لے لو۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک سبزی فروش، بسیدہ سا لباس، سر پہ سبزی کا ٹوکرا، بے نیازی سے جا رہا ہے۔ بھائی کہاں جا رہا ہے؟ مدینے۔ کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا سبزی بیچتا ہوں۔ بھائی کبھی محلہ بنی ہاشم میں گیا ہے؟ روز جاتا ہوں۔ کبھی امام سے ملا ہے؟ نہیں ملا تو نہیں ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں، کیونکہ میں کسی سے کوئی میرا تعلق نہیں، میں تو دکاندار ہوں، میں سبزی بیچتا ہوں۔ اچھا تجھے کوئی روکتا نہیں؟ مجھے کیوں روکنا، میں تو اپنے کاروبار کے لیے آتا ہوں۔ بھائی سبزی بیچے گا؟ کیا لے گا؟ نہیں ساری دے۔ اب یہ مجلس کا جو اتنا پورشن ہے اس کا تعلق ہے تمہاری روح کے ساتھ، یوں تمہارے بدنوں سے روحیں پرواز کریں گی اور تمہیں یوں مدینے میں دہلیز بادشاہ کا سجدہ نصیب ہو، یوں مدینے میں داخل ہو، مدینے شہر میں داخل، سبزی لے لو، سبزی لے لو، سبزی لے لو۔ گزرتا گزرتا محلہ بنی ہاشم تک پہنچا، پہلی چیک پوسٹ پہ سپاہی نے روکا، اچھا 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 سبزی فروش ہے، چل۔ پالا تھا یا پھر یہاں سے بولا، یہاں تک میں آ گیا ہوں، یہاں تک آنا میرے بس میں تھا، یہاں تک میں پہنچ گیا ہوں، اب گیا تو پھر میں چلا جاؤں گا، اب نہیں میں واپس آؤں گا، مجھے 3 دن ہو گئے ہیں تیرے انتظار میں، اب تو مجھ سے مل لے، چل جواب نہ پتہ نہ مل تو لے۔
ابھی یہ کہہ رہا تھا یا امام کی حویلی کا دروازہ کھلا، نوکر کی آواز آئی سبزی فروش اندر آ، آج مولا نے سبزی دے کے لینی ہے۔ کل بھی خراب سبزی دے گیا، شرم نہیں آتی مدینے شہر میں رہتے ہوئے ایسا تجارت؟ اندر آ، جہاں لگا سپاہی رک 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 کدھر؟ وہ غلام کہہ رہا ہے کہ اس کے آقا نے آج سبزی دیکھ کے لینی ہے۔ جانتا ہے اندر کون ہے؟ نہیں، شیعوں کا امام ہے، حاکم کی طرف سے پابندی ہے، کوئی نہیں ملے گا، ہم تیرے ساتھ جائیں گے۔ دو سپاہی پھر ساتھ چلے، بھائی نظریں ہیں امام کے حجرے کے دروازے۔ کتنا خوش نصیب تھا بادشاہ کے سینے میں بیٹھا، نظریں یوں حجرے کے دروازے پہ اور دیکھ رہا ہے۔ دیکھوں گا، پوچھوں گا کچھ نہیں، دیکھو تو صحیح کہ محمد کیسے تھے۔ سنا ہے کہ علی بڑا خوبصورت تھا، حسن کے حسن کے بڑے چرچے ہیں، کہتے ہیں حسین بڑا کریم تھا۔ اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے، یہ کون ہے، یہ کیسے ہیں۔ دل تیز تیز دھڑک رہا ہے، سانسیں بند ہو رہی ہیں۔ حجرے کا دروازہ کھلا، امام کا پہلا قدم سین میں آیا، آنکھیں ایسے رک گئیں جیسے مصر کی عورتیں یوسف نے، انگلیاں نہیں کٹیں، دل ہی کٹ گیا، خود ہی کٹنا شروع ہو گیا۔ امام کے قدم چل رہے ہیں، سر پہ رسول والا امامہ، علی والی دستار، عصائے موسیٰ کو ہاتھ میں لیے ہوئے، حسین جیسا چہرہ، حسن جیسا ماتھا، سجاد جیسی آنکھیں۔ چلتے چلتے امام سبزی کی ٹوکری کے قریب بیٹھ گئے۔ امام نے یوں کپڑا ہٹایا، یہ صرف رخ امامت کو دیکھ رہا ہے، 44 سال کو بھول چکا تھا، یہ اپنے مقصد کو بھول چکا تھا، یہ صرف چہرہ امام کی زیارت کر رہا تھا، یہ خوشبو امامت کو اپنے اندر محسوس کر رہا تھا۔ یا تھوڑی دیر کے بعد ہم سے اپنا چہرہ امام کے قریب کیا، ابھی بولنے کے لیے لب کھولنے لگا تھا، یا امام نے جھکی نظروں سے کہا تیری طلاق نہیں ہوئی۔ تیری طلاق نہیں ہوئی۔ امام نے اتنا جملہ کہا، آنکھیں چندھا کے کھولی، آہستہ سے کہنے لگا میں نے پوچھا تو نہیں۔ امام نے کہا ہم سوالوں کے محتاج ہیں۔ اب سپاہی سمجھ رہے تھے کہ سودا ہو رہا ہے، قریب چہرہ کر کے کہنے لگا 3 دن ہو گئے مجھے، آپ مل ہی نہیں رہے تھے۔ امام نے کہا تو ویسے پکار ہی نہیں رہا تھا۔ شیعت پھیل رہی ہے، شیعت کا ابتدا سنا، مولا آج واپس چلا جاؤں گا۔ آپ نے جواب دے دیا کہ نہیں ہوئی، شہر جاؤں گا، کوفے کا مفتی بڑا ظالم ہے، وہ مجھے کہے گا صرف نہیں سن کے آ گیا، دلیل تو لی کوئی نہیں، مولا کوئی دلیل دے تاکہ اس کا منہ تو بند کر سکو۔ کاش وقت ہوتا، امام آیتیں پڑھتے، امام حدیثیں پڑھتے، اب وقت نہیں ہے، اسے بھی بچانا ہے، گھر بھی بچانا ہے۔ امام نے کہا صاحب کہ کوفے کے مفتی کو صرف اتنا کہہ دینا تو انہیں طلاق دی تھی غصے میں، غصہ ہوتا ہے حرام، حرام حالت میں حلال کام نہیں ہو سکتا۔ واہ یا علی، واہ یا علی۔ اب کون لائے گا اس دلیل کا جواب؟ اتنا کہنا تھا بس، آخری جملہ اور منبر کا اتنا کہنا تھا یوں اس نے۔ اور یہ محبت کا تقاضا ہے کہ جب محبت غالب آتی ہے تو سب سے پہلے خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اب اسے سپاہیوں کا ڈر نہیں رہا، علی کہہ کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ سپاہیوں نے نیام سے تلواریں کھینچی، انہوں نے کہا ہمیں پہلے ہی پتا تھا تو جعفر صادق کا کوئی شیعہ ہے، بھیس بدل کے مدینے شہر میں آیا ہے۔ سپاہیوں نے گریبان سے پکڑ کے بدن کو گھسیٹنا شروع کیا۔ اس کی نظر امام کی طرف تھی، امام کی طرف دیکھ کے مسکرا کے اب زندگی سے محبت نہیں رہی، اب موت کا ڈر نہیں رہا، اب میرے بدن کا لہو تیرے قدموں میں آ جائے، اس سے بڑھ کے میرے لیے عزاز کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن زہرا کا بیٹا مجھے اتنا بتا دے، میں روز سوچا کرتا تھا کہ واپس چلا جاؤں، آدھے رستے سے واپس آ جاتا تھا، مجھے کون سی چیز واپس نہیں جانے دیتی تھی؟ امام نے کہا ایک دن بھی تیری ماں نے تیری تربیت میں خیانت کی ہوتی تو میرے دروازے